وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فحسبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکسونا میں باآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے پڑھیے اللہم محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. ہم سب لوگ محفل میلاد پاک میں شرکت فرما ہے. آج کی مجلس کے انعقاد کا مقصد اور غرض و غایہ نکاح مسنونہ ہے. نکاح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ حالات اور کیفیات کے ساتھ اس کے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں. کبھی شادی کرنا فرض بھی ہے اور کبھی واجب ہے، اور کبھی شادی کرنا حرام بھی ہے، اور کبھی شادی کرنا سنت بھی ہے. تو یہ حالات اور کیفیات کے اوپر حکم لگائے جاتے ہیں. شادی کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب سنت ہے، اور کب شادی کرنا حرام بھی ہے. آج کل ہمارے ہاں اس کا اہتمام لوگ نہیں کرتے. بعض بچے شادی کے اہل نہیں ہوتے، اور یہ بچوں میں ہی نہیں بچیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے یہ چیز. اگر وہ شادی کے اہل نہ ہو تو ایسے بچوں کی شادی کرنا حرام ہے. شادی چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، یا پھر چاہے حرام ہو، یہ ہر صورت میں شادی عبادت ہے. جہاں کرنا ثواب وہیں نہ کرنا بھی ثواب. تو شادی کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں عبادت کی ہیں. بندہ جس حالت میں بھی شادی کرتا ہے گویا وہ ایک عبادت کرتا ہے. شادی گناہوں سے بچنے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے. نفس کو کنٹرول میں کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. شادی سنت جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. آج کل ہم لوگ وہ شادی نہیں کرتے. اس میں سے صرف ایک بات ہم نے لے لی ہے اور وہ ہے نکاح. نکاح کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب
سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں. فقط نکاح باقی رہ گیا ہے، اور نکاح میں بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو ہم نے شامل کر لیا ہے جس کی وجہ سے نکاح بھی ان چیزوں کی شمولیت کی بنا پر کبھی کبھی نکاح باطل بھی ہو جاتا ہے. اب نکاح باطل کب ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں کرتے. بس لوگوں کو پتا ہے کہ نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، چاہے جیسے ہو، جو کر دے، بس کر لینا ہے. اگر یہی ساری چیزیں ہوتی تو علماء کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں، پھر ان کو اتنے سارے پیسے لگا کے شائع کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں لوگ نکاح تو کر رہا ہے، لیکن ایک عمومی بات میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے احکام شرع کے اندر ہمارے یہاں لوگوں نے منمانا طریقوں کو زبردستی گھسیڑ ڈالا ہے، منمانا طریقے سے. بس اس کے من کو اچھا لگ رہا ہے وہ ہونا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. آپ پوچھ لیجئے لوگوں کو. آپ ابھی کلو بھائی کو پوچھیے ٹینٹ کیوں سجایا آپ نے، کہے گا بھائی مجبوری ہے، نہیں سجائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. برابر، لوگ کیا کہیں گے یہ آج ہم سب کو بڑی پرواہ ہے، بہت پرواہ ہے. لیکن اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا اس کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے نہیں. اگر پرواہ ہوتی اور واقعی میں نکاح کرنے میں ہم اپنی نیتوں میں خالص ہوتے تو ہر قدم پر ہمیں یہ خیال آتا کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں، رسول اللہ کو پسند ہے یا نہیں، یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صحابہ کی سنت ہے یا نہیں، ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے یا نہیں. ہم غور کرتے کہ نہیں؟ لیکن آج اس پر غور نہیں کر رہے. سب چیزوں میں ہم منمانا کر رہے ہیں، سب چیزوں. ابھی شادی ہے، کل آج جس بچے کی شادی ہو رہی ہے کل اسی کے یہاں اللہ نے چاہا تو اولاد کی نعمت بھی آئے گی، اور اولاد ہو جائے گی تو پھر عقیقہ کا معاملہ ہوگا. پھر عقیقہ کا معاملہ ہوگا تو اس میں بھی زبردست اپنی ساری چیزیں، عقیقہ کے اندر بھی کم چیزیں لوگوں نے نہیں گھسا دی. جب شادی ہی ٹھیک نہیں رہی تو عقیقہ کہاں سے ٹھیک رہے گا. یہاں بھی منمانا، آگے بھی منمانا. یہ منمانے طریقے سے جو ہم احکام شرع ادا کر رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو کبھی بھی ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. نکاح ایک عمل ہے اور اس کا ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے. وہی نکاح سنت کے مطابق ہوگا جو اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہوگا. اب اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ تو پہلا ضابطہ تو یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو. بے شک بے شک، نکاح کو آسان کرو. آسان کرو. اب بتائیے آج کل کا نکاح آسان ہے کیا؟ بہت مشکل ہے. تو ضابطے کے خلاف ہوا یا نہیں؟ ضابطے کے خلاف ہوا یا نہیں؟ ہو گیا. اب کہا دوسرا ضابطہ کہ نکاح
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर निकाह का अमल किया जाता था। आज तो हमारे यहाँ मस्जिद को लोग भूल ही गया। अगर किसी ने गलती से मस्जिद के अंदर निकाह कर लिया तो पता नहीं लोग उसको लान तान करके एकदम बेचारे का मोहल्ले में रहने दुश्वार कर देगा, मोहल्ले में रहने भी नहीं देगा। जरा ये सबको खोल देता ना बेटा तो बड़ी अच्छी हवा आती है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। उधर से जाके बोलो, पीछे नहीं होगा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम हर कदम पर ज़ाब्तों के खिलाफ काम अंजाम दे रहे हैं, वो चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे इस तरह की और दिगर चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, हम मनमाने तरीके से सब काम के अंदर बस 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेके आओ अबू। निकाह, पहला ज़ाब्ता तो ये कि निकाह को आसान करो। दूसरा ज़ाब्ता ये कि मस्जिदों के अंदर निकाह का एहतमाम करो। और तीसरा ज़ाब्ता ये है कि शादी हमेशा अपने बराबर वालों के साथ करो, बराबर वालों के साथ। अब ये बराबर, ये जो बराबरी है हर चीज में होनी चाहिए। दीनदारी में भी बराबरी होनी चाहिए। हम जितने दीनदार हैं, हम जिसके यहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं वो भी उतने दीनदार हैं या नहीं, बराबर है। इसमें भी खोजना चाहिए बराबरी। हम जितने दौलतमंद हैं, सामने वाला दौलतमंद है या नहीं। हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो उस दीन का मानने वाला है या नहीं। ये हर चीजों में, इसको कहते हैं कुफू और गैर कुफू का मसला। तो कुफू के अंदर शादी करना ये ज़ाब्ते के मुताबिक है और गैर कुफू के अंदर शादी करना ये ज़ाब्ते के खिलाफ है। अब गैर कुफू अमूमन जो हमारे यहाँ ज्यादातर जो गैर कुफू का मामला पाया जा रहा है वो ये, जरा तवज्जो दीजिएगा 2-3 मिनट बस। ज़्यादा लंबी तकरीर करने का कोई फ़ायदा है नहीं, आजकल तकरीरों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात समझाने के लिए समझाना चाहता हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। गैर कुफू का एक बड़ा मामला ये है, हम कौन है? सुन्नी। हम कौन है? सुन्नी। अब सुन्नी का मतलब अहले सुन्नत व जमात, बराबर। सुन्नी का मतलब सुनने वाला नहीं, अहले सुन्नत व जमात। अब जब हम निकाह की बात करते हैं तो हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता। बस टोपी वाला हो, मुसलमान हो, चाहे वो जो भी हो, चलेगा, चलेगा, सब चलेगा। अहले हदीस हो तो भी चलेगा, देवबंदी हो तो भी चलेगा, वहाबी हो तो भी चलेगा, लपड़ झंडू हो तो भी चलेगा, कोई भी हो। अभी कल का बच्चा, एक बच्चा मिला मुझको मस्जिद में, मैं नमाज पढ़ के निकला, ईशा की नमाज पढ़ के निकला। अपना बच्चा था, अपना बच्चा है मस्तानी। और नमाज पढ़ के मैं निकला तो उसको देखा कि उधर से आ रहा है। तो हमने कहा बाबू कहाँ गया था? बोला नमाज पढ़ने गया था। हमने कहा बे अपनी मस्जिद छोड़ के तू किधर नमाज पढ़ने गया था? बोला इमाम साहब क्या बात करते हैं, सब तो अल्लाह ही का घर में है, नमाज कहीं भी पढ़िए, नमाज कहीं भी पढ़िए, सब तो अल्लाह का घर है ना। हम कहा बेटा अब तुमसे हमको सीखना पड़ेगा।
तू अब हमको समझाएगा कि सब अल्लाह का घर है? जब सब अल्लाह का घर ही था तो इतने सारे घर बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ तो दाल में काला है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दाल ही काली हो। एक अदना बच्चा मुझे बता रहा है कि इमाम साहब क्या बात कर रहे हैं, नमाज पढ़ना चाहिए, कहीं भी नमाज पढ़ो। तो अब यही हालत यहाँ भी हो गई है, शादी करना चाहिए, कहीं भी शादी करो, चाहे वो उल्लू हो, बतख हो, मुर्गी हो, फार्म हो, चाहे देशी हो, कोई भी हो चलेगा, है ना। बाद में भले ही खानदान में चाहे जो हो जाए, खानदान का सत्यानाश ही क्यों ना हो जाए, चलेगा, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, आजकल मसला ये हो गया है कि इन चीजों को न बरतने की वजह से एक ही खानदान के अंदर 10 किस्म के लोग पाए जा रहे हैं। 10 किस्म के लोग। बेटा कहता है कि मैं सुन्नी हूँ, बीबी कहती है मैं वहाबी हूँ, और बेटा कहता है मैं अहले हदीस हूँ, और बेटी कहती है मैं तो जमाते इस्लामी हूँ। देख रहे हैं ना तमाशा। खानदान एक लेकिन मजहब एक नहीं है। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने शादी के उसूल और ज़ाब्ते का ख्याल नहीं रखा। भला हम उसके साथ शादी कैसे करें जो हमारा है ही नहीं, जो हमारा हो ही नहीं, हम उसके साथ शादी कैसे करेंगे? अरे भाई, आज कोई काफिर के साथ शादी कर लेता है तो कितना बुरा समझा जाता है, बोलिए, बुरा समझा जाता है कि नहीं जी। लोग मोहल्ले में उसको रखना पसंद नहीं करता, है ना। तो काफिर एक फकत वही है जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो काफिर नहीं है, हैं? अरे तो काफिर में भी क्वालिटी है ना भाई, एक दिखने वाला है, एक नहीं दिखने वाला है, उसमें भी क्वालिटी हो सकती है कि नहीं। लेकिन आज इसका हम ख्याल, खाली इतना ही नहीं, अब तो लोग डिजाइन बना लिया है। डिजाइन क्या है? क्या ऐसा है ना, रिश्ता तो हम आपके यहाँ कर लेंगे, लेकिन निकाह हम आपके मौलवी साहब से नहीं पढ़ेंगे। जब तू निकाह कर रहा है उसकी बेटी से, तो उसके मौलवी से तुमको नफरत क्या है बे? मनोज, ये दलील तुम कहां से लाया? बेटी हलाल और मौलवी हराम, बोलिए सही या गलत? अरे भाई, मैं जिस तरफ आपका ज़हन ले जाना चाहता हूँ, ज़हन पहुंच रहा है जी बिल्कुल। अब आके लोग हमारे पास कहेंगे, इमाम साहब ऐसा है ना कि निकाह पढ़ाने आपको चलना। क्या बात है भाई, हम क्यों जाएंगे? अरे निकाह पढ़ाना तो मौलवी, भाई मौलवी का, मोहल्ले का मौलवी का हक होता है, वो पढ़ाएगा, हम क्यों पढ़ाएं? ना 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 ना, वो तो फलना है ना, उससे हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। अरे तू उससे निकाह नहीं पड़ेगा, उसकी बेटी को ला कैसे रहा है? उसकी बेटी तुझको पसंद है, उसका मौलवी पसंद नहीं। ये किस टाइप का इस्लाम है भाई? अपने हिसाब से सब कर रहे हो, अपने हिसाब से ही ना हुआ। अपने को जमा, उसकी बेटी जम गई तो हमने ले आया, मौलवी नहीं जमा तो छोड़ दिया। बोलिए ये इस्लाम है? ये सिर्फ तमाशा है। ये इस्लाम के कानून के साथ खिलवाड़ है, इस्लाम के ज़ाब्ते के साथ तमाशा करना है। कैसे? अपने अलावा, जैसे मैं सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत व जमात, तो हमें चाहिए कि हम जहाँ रिश्ता करें वहाँ भी अहले सुन्नत व जमात ही हो, बराबर। अब अगर वो नहीं है तो वहाँ लेना और देना दोनों हमारे लिए हराम, दोनों हमारे लिए।
لینا بھی اور دینا بھی. اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو اس کی بیٹی لا نہ رہے ہیں, ہم دے تھوڑی نہ رہے ہیں. ہم لا رہے ہیں, ہم دے نہیں رہے ہیں. ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دینا حرام ہے اسی طرح لانا بھی حرام ہے. اب حرام کیوں ہے یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے, تم نہیں سمجھ سکتے اس کو, تم نہیں سمجھ سکتے اس کو. شریعت سمجھتی ہے, اس کو شریعت سمجھتی ہے. شریعت کیسے سمجھتی ہے کہ بھائی زمین جیسی ہو فصل بھی. ارے بولیے نا, کتنی اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کے ذہن میں گھسا ہوا ہے نا کہ ہم نہیں دیتے ہیں خالی لیتے ہیں, تو نہیں دیتے ہیں اور خالی لیتے ہیں, تو خالی لینے میں کیا برائی ہے وہ میں آپ کو بتا کر کے محفل ختم کر دوں گا. اصول اور ضابطہ جہاں بھی نکاح کا نہ ہو وہ نکاح سنت کے مطابق نہیں ہے. چاہے میرے جیسا مولوی نکاح پڑھا دے, چاہے مجھ سے بھی بڑھ کا ایک دم آسمان سے اتر کے پڑھا دے, کوئی مطلب. ضابطہ کا ہونا, ایک ادنا مولوی بھی پڑھا دے تو بھی نکاح ہو جائے گا, اور ایک اعلیٰ مولوی پڑھا دے تو بھی نکاح. ضابطہ ہونا چاہیے, ضابطہ کا ہونا اصل ہے, مولوی کا ہونا اصل. ارے ایک دولہا دلہن بیٹھ جائے سامنے اور دولہا کہے میں نے تجھے قبول کر لیا, اور دلہن بھی کہے میں نے قبول کر لیا, ہو گیا. مولوی کی ضرورت نہیں. بولی اب ادنا رہے چاہے اعلیٰ رہے, کوئی مطلب ہے. مطلب کیا ہے کہ قانون کا پایا جانا ضروری ہے. اب قانون کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہوں جہاں ہم رشتہ کریں وہ بھی وہی ہو. اگر وہ نہیں ہے, ہم الگ ہیں وہ الگ ہے, تو نکاح کا ضابطہ ختم ہے. نکاح کا ضابطہ ختم ہے. اور جب یہ نکاح کا ضابطہ ہی ختم ہو گیا تو نکاح ختم. اب کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, لوگوں نے یہ بنا لیا کہ نہیں ایسا ہے امام صاحب, ہم دے تھوڑی نہ رہے, ہم لا رہے ہیں. تو لا رہے ہیں, شریعت کہتی ہے دینا بھی حرام اور لانا بھی حرام. دینا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور لانا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. کیوں دینا حرام ہے اور لانا کیوں حرام ہے. لانا اس لیے حرام ہے کہ فصل ہم جس زمین پہ لگاتے ہیں فصل اسی حساب سے نکلتی ہے, اگتی ہے جس طرح زمین ہوا کرتی ہے کہ نہیں. ارے ہمارے یہاں 2 کھیت ہوتے ہیں, ہے نا جی, آپ لوگوں کو پتا ہے کیا؟ ہاں نہیں 2 کھیت ہمارے یہاں, وہ نہیں 2 کھیت ہمارے کسان لوگ 2 کھیت جوتتے ہیں, ایک بادی اور ایک گہڑا. آپ نہیں جانتے ہوں گے, مطلب ہم لوگ کسان کے بیٹے ہیں, ہم کسان کے بیٹے ہیں الحمدللہ. ہاں میرا دادا بھی بڑا کسان اور میرا باپ بھی بڑا کسان. تو ہے نا جی, آپ جانتے ہیں کہ نہیں, ایک گہڑا اور ایک بادی. بادی جو ہے اس کی عمر بڑی کم ہوتی ہے, اس کی عمر بڑی کم ہوتی ہے, جلدی ڈالیے اور جلدی کاٹیے. اور بادی یہ جو گہڑا جو ہوتا ہے ماشاءاللہ اس کی فصل دیکھنے لائق بھی ہوتی ہے اور عمر بھی بڑی ہوتی ہے, عمر بھی بڑی ہوتی ہے. اور اس کی بالی اگر آ جائے تو ایک بالی آپ پکڑیے گا, دل خوش ہو جائے گا, دل تازہ ہو جائے گا ایک دم. ایک بالی پکڑ لیجیے ہاتھ میں تو دل تازہ ہو جائے گا. اتنا وزن ہوتا ہے اس میں, اس بالی میں اتنا وزن ہوتا ہے. گہڑا کھیت ہوتا ہے, وہ گہڑا کھیت, ٹھیک ہے. تو زمین جیسی ہوتی ہے فصل, اور یاد رکھیے یہ دونوں بادی اور گہڑا کا, اب ختم کرنے والا ہوں میں, یہ دونوں بادی اور گہڑا کا جو زمین کا جو وہ بیج ہوتی ہے نا, بیج, یہ دونوں کی بیج بھی الگ الگ ہوتی ہے. دونوں کی بیج بھی جو کسان ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں, کیونکہ ہم کسان ہیں, ہم جان رہے ہیں. گہڑا کھیت کا بیج الگ اور بادی کا بیج الگ. اب دونوں کو ملا دیجئے اور جہاں من کرے وہیں ڈال دیجئے, بتائیے فصل ہوگی.
تو یہ بولیے فصل ہوگی نہیں ہوگی نہیں اور اگر ہوگی تو کیسی ہوگی کچھ آڑھی ہوگی کچھ ٹیڑھی ہوگی کچھ سیدھی ہوگی کچھ لمبی ہوگی کچھ ناٹی ہوگی تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے بھی شادی کے اندر دلہن کا خیال نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیج تو ہماری اچھی ہے لیکن زمین خراب ہے. اگر زمین خراب ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اولاد بھی بگڑ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جدد العظم نبی زندہ باد. تو لہذا خیال رکھیے کہ ہم جب بھی رشتہ کریں اور دلہن لائیں تو خیال رہے کہ ہم اس زمین کو اپنے گھر میں لائیں گے جو اللہ کو بھی ماننے والی ہو، رسول اللہ کو بھی ماننے والی ہو اور اولیاء کرام پر بھی اپنی جانیں فدا کرنے والی ہو. اگر اس کے خلاف ہوا تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے. پھر یہی ہوگا، ایک بادی دھان ہوگا، ایک گہرا دھان کی فصل ہو جائے گا، ایک پتہ نہیں کہاں کا ہوگا، دوسرا پتہ نہیں کہاں کا ہوگا. جو انجام آج ہم دیکھ رہے کہتا ہے ایک ہم سنی ہیں، دوسرا کہتا ہم وہابی ہے، تیسرا کہتا ہم اہل حدیث ہیں، چوتھا کہتا ہم تو جماعت اسلامی ہیں، ایک کہتا ہم تو ہاتھ یہاں باندھیں گے، دوسرا کہتا ہم تو ہاتھ یہاں باندھیں گے، تیسرا کہتا ہے ہم فاتحہ پڑھیں گے، چوتھا کہتا ہم تو نہیں پڑھیں گے، پانچواں کہتا ہے بھئی ہم آگے رکھ کے پڑھیں گے، چھٹا کہتا ہے بنا رکھے پڑھیں گے، اور ساتواں کہتا ہے تو پیچھے رکھ کے پڑھیں گے. ایک کہتا جنازے میں دعا مانگیں گے، دوسرا کہتا مانگ میلے کریں گے، اور تیسرا کہتا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے کھلا بول رہا ہوں بھائی، کھلا بول رہا ہوں. بھلے لفظ خراب ہے لیکن ہو یہی رہا ہے، ہو یہی رہا ہے. ہم دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، ایک بدماش ایسا بھی نظر آتا ہے جو ہماری طرف پیٹھ گھما کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں اور وہ بندہ ہینڈل گھما کے منہ دوسری طرف اور پیٹھ ہماری طرف کرتا ہے. ایسا کیوں کیا؟ کہا نے ہم تو جنازہ میں دعا مانگنے کے خلاف ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم زمین دیکھ نہیں رہے ہیں، زمین دیکھ نہیں رہے ہیں. جس زمین پہ چاہ رہے ہیں فصل ڈال دے رہے ہیں. کبھی ہمیں دھیان نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں کس زمین سے اچھی فصل ملنے والی ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں ادب سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی بیٹی دے نہیں سکتے، اس کو جو ہمارا نہ ہو، تو یہ بھی خیال رکھیے کہ ہم کسی اور سے بیٹی لا بھی نہیں سکتے اس سے جو ہمارا نہ ہو. ہم اسی سے لائیں گے جو ہمارا ہو، کیونکہ ہماری زمین ہوگی تو فصل بھی ہماری ہوگی، اور جب زمین ہی ہماری نہیں ہوگی تو فصل ہماری ہوگی. ہاں تب تو دوسرا نکلے گا تب کہے گا ہم تو جماعت اسلامی ہیں، ہم تو یہاں مانگیں گے، دوسرا کہے گا ہم یہاں مانگیں گے. ایک بولے گا ہم ایسے رکھیں گے، ایک بولے گا ہم ایسے رکھیں گے. سب ہو رہا ہے موسم، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ہماری مسجد میں لوگ آتے ہیں، ایک ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. یا اللہ، یہ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب پھول تیار ہے اب تو اڑ کے جائے گا. اتنا زبردست ایک دم. میرے عزیزوں، شادی اصول اور ضابطے کا، شادی اصول اور ضابطے کا، اور جہاں ضابطے کے خلاف ہو وہ شادی نہیں ہے، وہ یقیناً بربادی ہے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.